السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں ضمنی الیکشن مشترکہ طور پر لڑنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس پہنچے، جہاں دونوں کے درمیان مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر حمزہ شہباز کو مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور ورکنگ ریلیشن شپ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے عمران خان کا مل کر مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا اور ضمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے سفر میں دونوں جماعتیں ایک ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، کوشش ہوگی ہر سطح پر ساتھ لے کر چلیں، جبکہ ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا خیر مقدم کیا۔ بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی نے وزارتوں کے محکمے ان کے مطابق نہ ملنے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا، جس پر حمزہ شہباز پیپلز پارٹی کو کون کون سے محکموں کی وزارتیں ملیں گی، اس حوالے سے آگاہ ملاقات میں کرتے رہے۔ دوسری جانب سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری خصوصی طور پر 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچے تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے لیے سینئر وزیر پنجاب حسن مرتضیٰ کو اسلام آباد سے لاہور طلب کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی سے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا گیا تھا، جس پر پی پی نے بلدیاتی قانون میں ترمیم جیسی اہم کمیٹی میں شامل نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ آفس سے احتجاج بھی کیا تھا۔ یہ جو اختلافات پیدا ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے پنجاب کی سطح پر، تو ان کو کور اپ کرنے کے لیے آج ملاقات کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں مشترکہ طور پر اترا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہے اور پیپلز پارٹی ایک علیحدہ مزاج رکھنے والی پارٹی ہے۔ اس کا کارکن بھی جو پرانا کارکن ہے وہ ابھی تک ایک منفرد مزاج رکھتا ہے، اور جہاں تک ان سے بات ہوتی ہے تو وہ اس اتحاد سے خوش نہیں ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کو سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پیپلز پارٹی کے ہی کارکن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے، اور پیپلز پارٹی کے کارکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے میں شریک تھے، اور انہی کی سازش کے تحت انہیں تختہ دار تک جانا پڑا تھا۔ اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے اتحادی ہے اور اتحاد کر کے حکومت کر رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت ہے اس میں اہم اتحادی کے طور پہ پیپلز پارٹی کو مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ لیکن اب جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں پنجاب میں، ان کو متحرک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ وقت اور حالات کے مطابق اس سے بہتر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی کیا فیصلہ؟ یہی فیصلہ کہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی جائے اور کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑائی جائے۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے ابھی تک تیار نظر نہیں آتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی رہی ہے اور جو ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ اس کا جو کارکن ہے وہ سائلنٹ ہو چکا ہے، جو پرانا کارکن ہے وہ خاموش ہو چکا ہے، جبکہ نئے جو کارکن ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے کی بجائے گھٹی ضرور ہے۔ اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر بلدیاتی انتخاب میں حصہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتائج کیا آئیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر پائے گی؟ مسلم لیگ جو ہے اس کی سپورٹ سے بلدیاتی انتخابات میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہاں آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔